الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم المتفضل البار الرؤوف الرحيم هو الكريم والصلاة والسلام على محمد المرشد محمد الهادي محمد الرهبر وعلى آله وإترته وسلالته أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال في القرآن المجيد وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله مولانا رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم الصلاة والسلام یا رسول اللہ وعلا آلکا وصحابکا یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکا یا سیدی و یا سندی یا رسول اللہ وعلا آلکا وصحابکا یا حبیب اللہ نسیمہ جانب بطحا گزر کن ز احوالم محمد را خبر کن مریضم یا رسول اللہ مریضم یا رسول اللہ مریضم علاج درد دل اے چار اگر کن لا تعداد حمد و ثنا اسی مالک کل کے نام وہ جو خالق السماوات والارض ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ آنکھ اتنا کمال تو نہیں ہے تیرے پاس کہ تو اس کو دیکھ سکے، اے دل اس قابل تو نہیں ہے کہ وہ تیرے اندر سما سکے، لیکن بندے کو اپنی ذات و صفات کی طرف دیکھنا چاہیے۔ کیا اعمال اتنے اچھے ہیں کہ وہ ذات میں موجود ہے، کیا کردار اتنا اچھا ہے کہ وہ تیری آنکھ میں موجود ہے۔ تو بندہ جب مصطفیٰ کے قدموں میں جا کے بیٹھتا ہے تو سمجھ آ جاتی ہے یہ نہ اعمال اچھے ہونے کا کمال ہے نہ کردار اچھے ہونے کا کمال ہے، یہ تو محمد کی غلامی ہے کہ رب نے اپنا دیدار عطا کیا۔ درود ہو نبی مکرم نبی محتشم حضور سرور کائنات سید الانبیاء والمرسلین کی ذات پر، وہ مصطفیٰ کہ جس کو پہاڑ دیکھ کر بھی رش کرے۔ اے مصطفیٰ تیرے جیسی بلندیاں کسی کی نہیں، جس کو آسمان دیکھ کے بھی رش کھائے۔ اے سونیا تیرے جیسا شفاف کوئی نہیں، پانی کے چشمے جس کی مٹھاس کی گوائیاں دے، ارے ہواؤں کی خنکیاں جس کی رعنائیوں کے ترنم پڑے، دل کی دھڑکنیں جس کے قدموں میں نچھاور ہونے کے لیے تیار ہو۔ آنکھ کا عروج ایک طرف، وقت کا عروج ایک طرف، ایمان کا عروج ایک طرف، ساری کائنات کے احساسات ایک طرف، اور محمد کی غلامی کا احساس ہے۔ جناب من میری تھوڑی دیر پہلے یاسین سے گفتگو ہو رہی تھی تو میں نے اس نے ایک بندہ نے کہا کہ یہ مصطفیٰ کی نشانی ہے، تو وہ مصطفیٰ کی نشانی ہے۔ میں نے کہا ہمارے لیے فخر ہے، ہم بھی مصطفیٰ کی نشانیاں ہیں۔ کہا جی وہ کیسے؟ کہا ہم اس قابل تو نہیں تھے کہ اس کی امت میں آتے، یہ تو محمد کا کرم ہے کہ ہم جیسے کندوں کو اپنی امت میں شامل کر لیں۔ عزت انسان کو معاشرے میں جینے میں آسانی پیدا فرماتی، کردار انسان کو حسن سلوک کا درس عطا کرتا ہے، وقار انسان کے جاہ و جلال کو برقرار رکھتا ہے، اور زبان کی شیریں بندے کا دل لبھانے میں کام دیتی ہے۔ جناب من حسن صورت ظاہری حسن دل کو مو لینے میں اپنا اثر رکھتی ہے۔ اللہ اکبر کی صدا عاشق کو بلانے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ جناب من یہاں یہ بات نہیں ہے کہ تمہارے دروازے کو کٹکھٹا کے کہا جائے وہ رب تمہیں بلا رہا ہے، بلکہ یہ ہے جس کے دل میں ماہی ہو اس کو بلانے کی ضرورت نہیں پڑتی، رب خود اس کو اپنی ذات کے آگے جھکنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما ارسلناک الا
رحمت للعالمین. جناب من ہر انسان ایک منہج پر زندگی گزارتا ہے. یعنی وپاری انسان ہوگا تو ڈھونڈ کے منڈی میں سے ایسی نسلی گائیں خریدے گا یا ایسی نسلی بھینس خریدے گا. کوئی کہے گا جی یہ کہاں کی ہے, کہے گا جی یہ سائی والن ہے, یہ فتح جنگ کا ہے, اس کا یہ کمال ہے, اس کی یہ سیرت و عطرت ہے. یعنی اس نے اپنے خاندان کو پالنے کے لیے ایک لاہ عمل تیار کیا ہوتا ہے کہ اس پر محنت کروں گا نا تو 6 ماہ بعد, سال بعد اس کے صدقے رب میرے گھر میں روزی عطا کر دے گا. جناب من بندہ اپنے ذات کے لیے محنت کرتا ہے یا اپنے عزیز و اقارب کے لیے محنت کرتا ہے کہ یہ اپنے گھر میں بھوکے نہ سوئیں. اب میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں, یہ تو باہر کی باتیں ہو گئی, کبھی دل سے بات کی ہے تیری خوراک کیا ہے, کبھی آنکھ سے پوچھا ہے جناب تیری ضرورت کیا ہے, کبھی روح سے پوچھ کے تو دیکھ تیری تسکین کس سے ہوتی ہے. جسم بھی بول اٹھتا ہے, روح بھی کیا اٹھتی ہے, دل بھی دھڑک دھڑک کے سینے کو چاک کر کے بتاتا ہے, آنکھ بھی اپنی روشنیوں سے بتاتی ہے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. دنیا والے چٹیوں کو دیکھتے ہیں, عاشق اپنے در کی خیرات کو دیکھتا ہے. جناب من عشق انسان کو محبوب کی ہر جڑی چیز سے. میرے ایک دوست تھا, اس کو کسی سے محبت ہو گئی تو اس نے دیکھا کہ وہ ایک ٹانگڑی کو, ٹانگڑی سمجھتے ہیں, اس کو اس نے اپنے لبوں سے لگا کے باقی ماندہ ٹیبل پر رکھ دی. اب اس کی نظر تھی سارے اٹھ جائیں گے نا تو میں اس کو اٹھا لوں گا اور سنبھال کے اپنے پاس رکھوں گا کیونکہ اس کی نسبت میرے محبوب سے ہو گئی ہے. اے محمدیو, اے مدنی تاجدار کے غلاموں, تمہارے لیے یار کی نشانیوں کے لیے ہوا کافی ہے. اس دنیا میں جو سانس لیتے ہو تو گواہی بن جانی چاہیے یہ وہی جگہ ہے جدھر محمد سانس لیا کرتے تھے, یہ وہی زمین ہے جو محمد کی گزرگاہ ہوتی تھی. جناب من محبوب کے احساس کے لیے ہوائیں کافی ہے. اے ہوا کدھر کو جا رہی ہو, ہوا الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی و یا سندی یا رسول اللہ پڑھتے ہوئے کہتی ہے میری گزرگاہ صرف مدینے کی گلیاں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, آستانہ علیہ دار الفضل شریف. پرانے زمانے میں کنواں بنانے کے کچھ اصول ہوا کرتے تھے. یعنی مٹی کو نکالا جاتا تھا کہ جس جگہ پانی میسر ہو جائے, ایک علاقے میں ایک کنویں کا ہو جانا علاقے کے لیے فیض کی دلالت ہوا کرتا تھا. جناب من کنواں شروع سے گہرا نہیں ہوتا, یوں جو مٹی کھرتی چلی جاتی ہے, مٹی کو پانی مٹی پر سبقت لیتا چلا جاتا ہے تو وہ گہرا ہوتا چلا جاتا ہے اور وہ اپنے اصل تک جا کے جڑ جاتا ہے جدھر سے وہ پانی زمین کو مل رہا ہوتا ہے. یعنی جو زمین کی تہ کے نیچے رب نے پانی عنایت کیا ہے, کنویں کی اس جناب من جگہ پر پانی اپنے ممدود سے مل جایا کرتا ہے. ارے پانی سے جدا نہیں رہ سکتا, مٹی سے جدا نہیں رہ سکتی, بندہ اپنے خاندان سے جدا نہیں رہ سکتا. اور جس کے دل کا وارث محمد ہو وہ مدینے والے سے جدا نہیں رہ سکتا. اس کی دھڑکنیں بتاتی ہے یہ تڑکتا ضرور ہے پر خوشبوئیں محمد کیا. عاشقوں, میں نسبت کی بات کر رہا تھا. عشق اتنی بڑی نسبت ہے کہ غوث پاک نے بھی مصطفیٰ سے عشق کیا. ارے وہ غوثیہ نہیں ہو سکتا. میں پچھلے دنوں کسی کے گھر گیا تو اس کی زوجہ محترمہ کا نام تھا غوثیہ. میں نے کہا کمال ہے, غوث کا بھی حیا ہو رہا ہے, تیرے حرم کا بھرم بھی رب نے رکھا. جناب من عزت انسانیت یہ ہے کہ وقار سے زندگی گزاری جائے. عزت انسانیت یہ ہے
لوگ کہیں اس کی عادات سے ایسے لگتا ہے کہ نورانیت ٹپک رہی ہے. جناب من، ہر ریش سفید نہیں ہوتی. سفید ہونے کے لیے صرف دھوپ میں بیٹھنا ضروری نہیں ہے، یعنی دنیا میں وقت گزارنا ضروری ہے. جو بندہ زندگی گزارتا ہے بال سفید ہوتے چلے جاتے ہیں. اب ہر کوڑے کی تلاش ہوتی ہے، کوئی ایسا نسخہ مل جائے جس سے جوانی بحال ہو جائے، کوئی ایسا درد مل جائے جس سے میں تر و تازہ رہوں. ڈاکٹر ارشاد کی دکان پر روز لوگ اس لیے جاتے ہیں کہ اس نے نسخہ ایک ایسا سنبھال کے رکھا ہوا ہے جس سے بندہ جوانی میں بحال ہو جایا کرتا ہے. آؤ چھوڑو دنیا کی جوانیاں جھوٹی، دنیا کے قد جھوٹے، دنیا کا وقار جھوٹا، مصطفیٰ کے قدموں میں چلے جاؤ. ایک صحابی رسول فرماتے ہیں کہ میں جب چھوٹا سا تھا نا تو میرے بابا مجھے مصطفیٰ کے قدموں میں لے گئے، اور جب مصطفیٰ کے قدموں میں لے گئے تو مصطفیٰ کریم میں میری ہلکی ہلکی داڑھی تھی اور ہلکے چھوٹے چھوٹے بال تھے. میں جب مصطفیٰ کے قریب گیا نا تو مصطفیٰ کریم کی عادت تھی شفقت فرمایا کرتے تھے. تو کہتے ہیں میرے چہرے پر بھی مصطفیٰ نے ہاتھ پھیرا، میرے بالوں پر بھی مصطفیٰ کریم نے ہاتھ پھیرا اور کہا جا قیامت تک اس کا اثر باقی رہے گا. عزیز من، بعد والی باتیں تو سب کو پتا ہے کہ ادھر کوئی بوڑھا نہیں ہوگا، لیکن اس صحابی رسول نے 100 سال کی زندگی گزاری. لوگ پوچھتے تھے بال سفید کیوں نہیں ہوئے؟ کہا جس پر جمعہ کا ہاتھ آ جائے، جس کو مرد کا ہاتھ لگ جائے، بڑھاپا اس کو چھو نہیں سکتا. عمر تو 100 سال ہے لیکن بال سفید نہیں ہوتے. کہ محمد نے جب سے ہاتھ رکھا ہے بڑھاپے نے مجھ سے منہ پھیر لیا ہے اور جوانیاں بھی مجھے کہتی ہیں اے جابر تیری جیسی جوانی کسی کی نہیں، تیرے جیسا شباب کسی کا نہیں. ارے یاد رکھو جس کو مصطفیٰ محبت سے دستِ شفقت عنایت کر دیں اس کی جوانی سلامت رہتی ہے. تو میں کیوں نہ کہوں حسین منی وانا من الحسین. ارے حسین اس لیے قیامت تک جوان ہے اور جوان مردوں کا سردار ہے کیونکہ ادھر ہاتھ کی نسبت تھی، ادھر اپنے خون کی نسبت. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ کوئی جاذبیت والا چہرہ ہے تو کوئی محبت والا چہرہ ہے. کسی کے چہرے میں معصومیت ٹپکتی ہے تو کوئی غم و غصہ کا تصویر بن کے زمانے میں بیٹھا ہوا ہے. لیکن میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں یہ مجلس و محفل میں فرق ہوا کرتا ہے. صحابہ کرام فرماتے ہیں مصطفیٰ وقار والی مجلس کے شہنشاہ تھے. دنیا کے دربان اپنے لیے جاہ و جلال پسند کرتے تھے، محمد اپنے لیے یہ پسند کرتے تھے. جب مصطفیٰ کریم مسجد نبوی میں تشریف لایا کرتے تھے تو عاشق جھوم کے کہتے تھے یہ نصف قسمت ہماری کہ رب نے محمد عطا کر دیا ہے. جناب من، آپ سب کے چہروں کے خد و خال سے مختلف تاثر دیکھنے کو مل رہے ہیں. کوئی یہ سوچ رہا ہے اردو ثقیل ہے، کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ موضوع عجیب ہے، کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ ادب لطیف ہے، کسی کے دل میں یہ بات سرکرا رہی ہے کہ شاہ صاحب کبھی دھیمے ہو جاتے ہیں، کبھی اونچے ہو جایا کرتے ہیں. ہر بندے کے سننے کا تاثر جدا جدا ہے. لیکن جب مصطفیٰ کریم منبر پر تشریف لایا کرتے تھے، جب مصطفیٰ لب کھولتے تھے کسی کے تاثر کوئی اور نہیں ہوتے تھے. امی عائشہ صدیقہ فرماتی ہے، آپ کہتی ہیں مصطفیٰ کے جملے کی لطافت اتنی تھی. لوگ کہتے تھے آج مصطفیٰ نے 7 جملے بولے ہیں، آج 5 جملے بولے ہیں، اور دل کی حالت یہ ہوتی تھی کہ آسمان کی طرف دیکھ کے
سورج کو کہتے تھے اے سورج تیرا بخت نہیں کہ تو چمک رہا ہے، بخت تو ہمارا ہے کہ ہم محمد کے قدموں میں بیٹھے ہوئے۔ جناب من آؤ، بے جان کو جان عطا کر دینا اس سے بڑا فضل کیا ہے۔ میں چھوٹا سا ہوتا تھا، کیڈٹ کالج میں پڑھتا تھا، تو وہاں ایک جادوگر آیا جو جادو دکھایا کرتا تھا۔ تو میں نے کہا تیرا کمال کیا ہے؟ کہتا ہے آپ سید ہیں اس لیے دکھا دیتا ہوں۔ ڈرامے باز کے کئی رنگ ہوتے ہیں ڈرامہ کرنے کے لیے، فلم بنانے کے لیے کئی محنتیں کی جاتی ہیں۔ تو اس نے نا ایک کیڑا لیا، میرے سامنے اس نے جسم سے جدا کیا، لیکن میرے دیکھتے دیکھتے اس نے ایک اور کیڑا اٹھا کے ایک لفافے میں بند کر لیا اور مجھے دکھانے پر اس نے وہ زندہ دکھایا۔ میں نے کہا یہ دنیا والوں کے لیے اشارے ہیں، جو محمد کا غلام ہو وہ ایسی باتیں نہیں سمجھا کرتا، ہم تو اس نبی کے ماننے والے ہیں۔ آؤ عاشقو، میں اپنی مثال دیتا ہوں کہ مدینے چلتے ہیں، ہم مصطفیٰ سے پوچھتے ہیں بے جان کو جاندار کیسے کیا جاتا ہے؟ ارے جس میں جان ہی نہ ہو۔ میں آپ کو ایک عربی کا سادہ عرض کرنا چاہتا ہوں، ماں وہاں استعمال ہوگا جہاں بے جان کے لیے رغبت دی جائے گی، من وہاں استعمال ہوگا جہاں جاندار کے لیے، یعنی حروف جانتے ہیں یہ زندہ ہے یہ مردہ ہے۔ لیکن آؤ مدینے چلتے ہیں، مصطفیٰ کریم منبر پر تشریف فرما ہیں اور واز فرما رہے ہیں، اتنے میں کسی کے گریہ و زاری کے آوازیں آنے لگ گئی ہیں۔ آواز یہ آتی ہے فریاد رس یا محمدہ، فریاد رس یا محمدہ۔ گریے کی آواز بڑھتی چلی جاتی ہے اور عاشق اس کو اس انداز میں کہتے ہیں یا رسول اللہ انظر حالنا، یا رسول اللہ میرا حال دیکھے نا، میری طرف توجہ کرے نا، نگاہ ادھر بھی ہو جائے، کرم نوازیاں ادھر بھی ہو جائے۔ زہروں کا دھار ہوتا ہے وہ جس کا سجن اس سے دور ہو جائے، کبھی پوچھو تو صحیح، ارے آپ کی باپ کی لاش آپ کے سامنے ہو اور آپ کو آپ کے بھائی جنازے پر جانے نہ دیں تو آپ کہیں گے میرا بھی باپ ہے، تو وہ کہیں گے خدمت تو کبھی زندگی میں کی نہیں، تمہارا باپ کیسے ہو سکتا ہے، تم تو مالو زر لے کے جدا ہو گئے۔ جناب من آپ کی ماں کیا جنازہ ذہن میں پڑا ہو اور عورتیں اس کے قریب نہ آنے دے اور کہ جا تیری ماں ہی نہیں تھا، اور وہ رو رو کے کہے یہی تو میری ماں تھی، اسی نے تو میرے آنگن کو بسیرا کیا ہوا تھا۔ اب ایک کھجور کا ٹکڑا یوں زاروں قطار رو رہا تھا، تو کوئی کہہ رہا تھا تو بے جان ہے روتا کیوں ہے؟ وہ کہہ رہا تھا جب سے محمد نے اپنی پشت ہٹائی ہے مجھ بے جان کو بھی رونا آ گیا ہے۔ مصطفیٰ منبر سے اٹھے اور اس تنے کو سینے سے لگا دیا۔ کوئی کہے بے جان ہے، مصطفیٰ جانتے ہیں جن میں ہجر آ جائے، جن میں یار کی دوریاں آ جائیں، وہ بے جان بھی ہوگے رو پڑا کرتے ہیں۔ مولا علی مشکل کشا شیر خدا فرماتے ہیں، میں نے کانوں سے سنا ہے جب سرکار پہاڑوں کے درمیان سے گزرتے تھے، پہاڑ کہتے تھے السلام علیکہ یا نبی اللہ، ارے چرند کہتے تھے، پرند کہتے تھے، پتھر بھی کہہ اٹھتے تھے الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ تو سرکار نے کہا اے تنے چاہتا کیا ہے؟ کہا اندھا کیا چاہے، بس دو آنکھیں سونیا تیرا بس بھی مل جائے۔ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں یہاں نکتے کی ٹیبل بے جان ہے۔ مولانا روم کی مسلمی کا سب سے پہلا شعر ہے، وہ کہتے ہیں کہ بانسری سے کبھی نہ پوچھو کہ روتی کیوں ہے، اس سے پوچھو کہ جس نے اس کو بانسری بنایا۔ اور بانسری کی عادت ہوتی ہے یہ اپنا غم بیان نہیں کرتی، یہ اپنے درد میں لوگوں کے قصے سنایا کرتی ہے۔ جناب من اپنا درد ہر کسی کو بیان کریں گے، بولے کہیں گے کہ اس کا کوئی نہیں ہے جو اس کا درد سنتا ہے۔ عاشق کہتے ہیں بس بھکل مار کے محبوب کو کہہ دو سونیا محمد امتی تیرا جو ہوں، میں گندا تیرا جو ہوں، میں پلید تیرا جو ہوں، عاجز ہوں، ناکارہ ہوں، لیکن محمد تیری زلفوں کا اسیر ہوں۔ کہ عاشق جب آواز دیتا ہے محمد اس کی آواز پر اس کو سلام
مصطفیٰ کریم نے کہا، میں اس مثال کو عرض کرنا چاہتا ہوں، بے جان کو کیا پتا کہ جان چاہیے یا مال چاہیے۔ اب میں عرض کرنا چاہتا ہوں، سرکار نے اس سے کہا میرے پاس تمہارے لیے 2 امر خیر ہیں، ایک یہ کہ میں تمہیں جنت تک پہنچا دوں، ایک یہ کہ میرے ساتھ جڑا رہے۔ تو اس نے کہا سونیا، جس کو تیرا وصل مل جائے اس کو جنت کی کیا ضرورت، جس کو تیرا دیدار مل جائے اس کو جنت کی کیا ضرورت۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، تو میں فکر نہ کرے کہ ہم کس راستے پر چل رہے ہیں، ارے وہ بے جان ہو کے محمد کے وصل سے جان پا گیا، تو اس دل کے مردہ ہونے پر افسوس نہ کر، بس محمد کی گلیوں میں لے جا، خوشبو دینا بھی جانتے ہیں، زندگی عطا کرنا بھی جانتے ہیں۔ اس نے کہا سونیا، جس کو تیرا بازار مل جائے، جس کو تیری صورت و سیرت مل جائے، وہ اور کوئی دنیا کی چیز کیا چاہے۔ ارے جنت اس کے لیے قیمتی، جس نے زندگی میں دودھ پیا نہیں، جس نے زندگی میں شہد، اور جس کی شادی نہیں ہوگی وہی حوروں کا مشتاق ہوگا۔ جس کو رب نے باوقار بیوی عطا کی ہو اسے حوروں کی کیا ضرورت، جس کو دنیا کی ہر لطائف رب نے عطا کیے ہوں اس کو جنت کی کیا ضرورت۔ ارے جنت تو ماہی کے مکڑے کا نام ہے، جنت تو سونے کو دیکھنے کا نام ہے، جنت تو یار کے قدموں میں بکھر جانے کا نام ہے۔ ارے اس سے بڑھ کر کیا ہو کہ سردی بھی لگ رہی ہو، بٹن بھی کھلے ہوں، جناب من حال بھی اجڑا ہوا ہو، اور کوئی تمہیں کمبل آ کے دے اور تم کو مجھے کمبل کی ضرورت نہیں، مجھے پانی دے دو، میں وضو کر کے یار کی نماز ادا کروا۔ اشفاق احمد کہتے ہیں پانی کے ٹھنڈے اور گرم ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ سردیاں ہیں یا گرمیاں ہیں، کا فرق اس سے پڑتا ہے راضی کس کو کرنے جا رہے ہو۔ جس کو راضی کرنے کے لیے بندہ زندگی گزارے، اس کی رضا کی خاطر بندہ سختیوں کو نہیں دیکھتا، ارے تن من لٹ جائے لیکن دیکھو تو صحیح مدنی تاجدار کا دیدار مل رہا ہے۔ اس نے کہا سونیا تیرا وصل ضروری ہے، جنت کی ضرورت نہیں۔ تو سونیا یہ جو ممبر ہے اس کے نیچے مٹی کھودی جائے اور اس کو اس میں دفن کر دیا جائے، دفن کرنے کے بعد ممبر اس کے اوپر رکھ دیا جائے۔ اب جب مصطفیٰ بیٹھتے تھے نہ رونے کی آواز آتی تھی نہ تڑپنے کی آواز آتی تھی۔ یاد رکھیں ظاہراً مصطفیٰ نے اپنی نسبت سے اس کو اپنے ممبر کے نیچے چھپا لیا، قیامت کے دن کوئی کیا آرزو کرے وہ پھر بھی یار کے وصف کیا۔ آؤ دست شفقت کی بات ہو رہی تھی، مصطفیٰ کریم اتنے کریم ہیں کہ کرم کو پسینہ آ جائے اس کی کریمی دیکھ کر، مصطفیٰ اتنے لطیف ہیں کہ لطف کو پسینہ آ جائے ان کی لطافت دیکھ کر، مصطفیٰ اتنے حسین ہیں کہ حسن کو پسینہ آ جائے ان کی ندرت دیکھ کر، مصطفیٰ اتنے جمیل ہیں کہ جمال کو پسینہ آ جائے ان کا چہرہ دیکھ کر، مصطفیٰ اتنے نورانیت ہیں کہ رب کے نور کو بھی ایسی خوشبوئیں آنے لگ جائیں کہ میرا محبوب میرے قرب میں ہے۔ جناب من پتا یار نو یاری دا تد لگدا جدو یار نو یار دی کھچ ہوئے، ادھروں میں نکلا ادھروں وہ نکلے، ملاقات راہ دے وچ ہوئے، اوے بچن تیر جدائیاں دے وچ سینے، زخم دو ہون درد ایک ہوئے، اوے بلے شاہ یاری دا مزہ دیتا جاتا، لاشے دو ہون قبر ایک ہوئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، حضور قبلہ صاحبزادہ پیر سید نور العباس صاحب۔ زندہ باد وہی ہے جس کو فضل کی غلامی مل گئی، اور فضل وہی ہے جس کو محمد کا حسن رکھنے والا۔ جناب اب غلامی مصطفیٰ سے پوچھے تو صحیح، جس کو دست مل جائے اس کے ہست میں کمالات آ جاتے ہیں۔ جملے کو سنیے گا، جس کو دست مل جائے اس کے ہست میں رب کمالات عطا کر دیتا ہے، جس کو پورے کا پورا محمد مل جائے۔ ہم جناب
صدیق اکبر کی شانوں کی واوائیاں اس لیے نہیں کرتے کہ ابو قحافہ کے بیٹے تھے، ہم اس لیے ان کو مانتے ہیں کہ محمد کے قدموں میں بیٹھے تھے۔ جناب دنیا کی عزتیں ایک طرف، سارے جگ دی شاہی ایک پاسے، میرا ڈھول نماہی ایک پاسے۔ جناب من عشق کا بخت یہ ہے، عشق اپنے یار کو کبھی معشوق سے دور ہونے نہیں دیتا۔ اجڑے ہوئے حال سے کسی کو کیا مطلب، ٹوٹی ہوئے جوتی کا اس کو فکر نہیں ہوتا، جس کو پتا ہے کہ میرے گھر میں اتنے سکے ہی نہیں کہ اس کو سلوا سکوں۔ جناب من جب پتا ہو کہ خود مفلسی کے عالم میں ہوں تو بندہ نہ لباس پر زور دیتا ہے نہ اپنے کمالات پر زور دیتا ہے، پھر بندے کو زور، میں کہتا ہوں مفلسی اتنا بڑا کم ظرفی نہیں ہے، سب سے بڑی کم ظرفی یہ ہے تیرے منہ سے محمد کے عشق کی باتیں نہیں نکلتی۔ تم عالم نہیں ہو، جاہل ہو جو اس کا عشق نہیں ملا، تم عاقل نہیں ہو، بیوقوف ہو جو اس کا عشق نہیں ملا۔ عقل کی دلالت یہ نہیں کہ تمہارے در پر مال و زر پڑے ہوئے ہیں، ارے فرعون کے پاس بھی دنیا کی ظاہری طاقتیں پڑی تھی، پر موسیٰ یار سے وعدہ کر کے آیا تھا کہ محمد کی غلامی جیسی کسی کی غلام۔ جناب آؤ دست شفقت کی بات ہو رہی تھی۔ حضرت حنظلہ کہتے ہیں میں جب چھوٹا سا بچہ تھا نا تو میرے والد محترم مجھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، بیٹا بیٹھ جاؤ، پیسے نہیں لیتے، آپ سب ہمارے ذوق سے واقف ہیں، ہم نے اسیاق چپیڑ دیا دی ہاں سام لطف شرابچ نہیں ملتے۔ اور میں نے ایک شعر پڑھتا ہوتا تھا تو شاید بڑا خوش، تو ساتھ مار میں من راساں یہ جتی پاواں تے کافر آکی، ہم محبوب کی صدا پر اس کو دیکھنے کے لیے تیار ہے، دنیا کا کوئی مال ہماری ذات کو سیر نہیں کر سکتا۔ فضل وہ مینو میم تے عین دی لوڑے، فضل کریم کہتا ہے مجھے تاج و تخت کی ضرورت کیا ہے، مجھے تو اس کے نالین کے فیض کی ضرورت ہے۔ جس کو نالین مل جائے اس کو عین مل جایا کرتے ہیں، جس کو عین مل جائے اس کو رب العین مل جایا کرتا ہے، اور جس کو رب العین مل جایا کرے، کائنات کے سارے بخت ایک طرف، رب کا دیدار ایک طرف۔ حنظلہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب گیا تو مصطفیٰ نے میرے چہرے پر ہاتھ کر کے، ہاتھ پھیر کے کہا جا تیرے ہاتھوں سے رب برکتیں ٹپکائے گا۔ آپ کہتے ہیں جس کو کوڑ کی بیماری ہوا کرتی تھی نا وہ حضرت حنظلہ کے پاس جایا کرتا تھا، اور حضرت حنظلہ مصطفیٰ کا نام لے کے اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرتے تھے، شفائیں ان کا مقدر ہو جایا کرتی تھی۔ اور جس محمد کا حنظلہ دنیا کے کوڑ مٹا دیا کرے، اس محمد کے علی کا کمال کیا ہوگا جو کفر کے تالے کو توڑ کے کہتا ہے میرے محمد جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں، اور میرے محمد کی صفات کی غلامی جو کر لے ایمان سے بھی اس کو مل جاتا ہے، انکار سے بھی اس کو مل جاتا ہے۔ جب فتح مکہ ہوئی مورخین فرماتے ہیں، اور اس پر پوری امت کا اجماع ہے، سرکار نے کسی بت کو ہاتھ نہیں لگایا، یہ سرکار کی چھڑی تھی کہ جو بتوں کو ساتھ لگتی گئی، اور یہ بھی اس بات پر دقیق اجماع ہے کہ وہ چھڑی بھی بتوں کو لگی نہیں تھی، مصطفیٰ کا اشارہ تھا، بت گرتے چلے گئے۔ اور جب کمال یہ تھا کہ بت چھڑی کے اشارے سے گر سکتے تھے تو اپنے ویر علی کو بلانے کی ضرورت کیا تھی؟ تو علی پاک کو بلا کے جب قدموں پہ کھڑا کیا تو علی پاک کہتے ہیں مصطفیٰ کریم نے کہا بت نظر آ رہے ہیں، علی پاک نے کہا اب تو بت نہیں نظر آ رہے، اب تو مجھے میرا یار نظر آ رہا۔ جناب من جب مصطفیٰ اشارے سے چاند کو دو ٹکڑے کر سکتے ہیں تو بتوں کی کیا ضرورت تھی کہ جناب من اونچے ہو تو کیا ہوا، مصطفیٰ کے قد جیسا کسی کا قد نہیں، مصطفیٰ کے مقام جیسا کسی کا مقام نہیں، لیکن مصطفیٰ علی کو کندھوں پر سوار کر کے بتانا چاہتے تھے جہاں کفر کے تالے لگ جایا کرے وہاں یا علی کو
لے کے جا رہا ہوں. یہ بات میں نے پچھلے دنوں بھی کہیں کی، لیکن آپ کا ذوق دیکھ کے کرنا مجبوری بن گئی. مصطفیٰ کریم کے دست شفقت کی بات ہو رہی ہے. مصطفیٰ کریم نے اپنی زندگی میں 63 برس عمر پائی. جب آخری حجۃ الوداع تھا نا، مصطفیٰ کریم نے اپنے حج کی کون کہتا ہے کہ اس گھر میں فاقے تھے جو اپنے حج کے بدلے میں 63 اونٹ رب کو عطا کر دے. تمہیں چاندی و زر، مصطفیٰ چاندی و زر اس لیے خود کے پاس نہیں رکھتے تھے، اس سے دنیا کا جاہو جلال نظر جس کے رخ و انوار کی روشنیاں دنیا کو عزت عطا کر دے. بی بی عائشہ صدیقہ فرماتے ہیں میری ایک دن سوئی گم ہو گئی تو مصطفیٰ کریم آئے تو میں نے کہا سونیا چراغ بجھ گیا ہے. مصطفیٰ مسکرا اٹھے، کا کمرہ حجرہ اتنا روشن ہو گیا، سوئی بھی مل گئی، اور جو کونے میں نے زمانوں سے نہیں دیکھے تھے میری بصیرت نے وہ بھی دیدار. جناب صحابہ کرام فرماتے ہیں جب مصطفیٰ کریم سجدہ فرمایا کرتے تھے تو آپ کے سجدے کا عالم یہ تھا کہ درمیان سے ایک بکری کا بچہ بھی گزر جایا کرتا تھا. کہتے ہیں جس کی مصطفیٰ کی بغل مبارک پر نظر پڑ جایا کرتی تھی نا، اس کو یہ نہیں لگتا تھا کہ جناب من کدھر دیکھ رہا ہوں، اس کو ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے نور کے بالے کو دیکھ رہا ہوں. نور کی روشنیاں جس کی انگشت سے پھوٹے، نور جس کے چہرے سے نکلے. جناب من صحابہ کرام فرماتے ہیں جب مصطفیٰ کریم کے سامنے والے جو یہ 2 دام تھے، دان مبارک تھے، ان کے درمیان خلا تھا. جب مصطفیٰ کلام کے لیے اپنا چہرہ مبارک لوگوں کی طرف مبذول کر کے منہ مبارک سے جب کلام کرتے تھے تو المثل لؤلؤ والمرجان ایسے لگتا تھا کہ جیسے لؤلؤ اور مرجان چڑھ رہے ہیں. اور جناب عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ نور ایسے آسمان کی طرف جاتا تھا نا. میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں اب کلام تو اس کا ہے، بیان محمد کرتے ہیں، لیکن جب بیان کرتے ہیں نور پھر ادھر جاتا ہے، نور بھی بتاتا ہے جدھر سے آیا ادھر چلا گیا. ارے معراج کا معاملہ ایسا نہیں جیسا تم دیکھتے ہو. یہ تو سجن کی سجن سے ملاقات ہے، یہ تو عاشق کی معشوق سے ملاقات ہے، یہ تو دلبر کی دلبری ہے، یہ تو عاشق کی عاشقی ہے. تم آئینے کو دیکھ کے وصل سمجھتے ہو، ادھر کعبہ کا حسین و ادنا سے آئینے کی مثلیت یاد نہیں کرتا. جناب آخری بات کر کے اجازت چاہوں گا. مصطفیٰ کریم نے خطبہ حجۃ الوداع پر 63 اونٹ قربان کیے. مصطفیٰ غریب نہیں تھے، کہیں غریب مصطفیٰ کے در سے خیرات لے کے جایا کرتے تھے. جناب من جس کی بول کی قیمت زمانہ نہ ادا کر سکے، جس کے قول کی قیمت زمانہ نہ ادا کر سکے، اس شاہ کو محمد کہتے ہیں، اس بادشاہ کو محمد کہتے ہیں، اس شب اسرا کے دولے کو محمد کہتے ہیں. اور جس کی زلفیں تک طریقیاں نہ بانٹیں، دنیا کو وہ حسن عطا کریں کہ روشنیاں اس کی زلف کی غلامیاں کریں، اس کو محمد کہتے ہیں. مصطفیٰ کریم نے کہا 63 اونٹ کاٹنے میں ذبح کرنے میں بڑا وقت لگ جایا کرتا ہے. کبھی اللہ اکبر کرتے ہوئے ککڑی ذبح کی، اچھا خاصا ٹائم اس ککڑی کو ذبح کرنے میں لگتا ہے. جناب من بکری پر بھی اچھا خاصا وقت لگتا ہے، بیل پر بھی ٹھیک ٹھاک وقت لگتا ہے. لیکن مصطفیٰ نے کہا ان کو میں خود اس کی بارگاہ میں پیش کروں گا. یاد رکھیں قربانی کے جانور کو ذبح خود کرنا میرے محبوب کی سنت ہے، اور محبوب کی سنت یہ ہے کہ جناب من جب مصطفیٰ چھری لے کے آگے بڑھتے تھے، اونٹ کہتے تھے سونیا پہلے میری گردن. ارے اس سے بڑی دل بری کیا ہو سکتی ہے؟ جس کا سجن اس کی جان لینے کے لیے خود آ جائے، اور جس کے نین تلواروں سے بڑھ کر ہوں. جب وہ چھری لے کے خود ارادہ کر، میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں سخی کاٹے تو سارے کٹتے ہیں، کیونکہ پتہ ہے یہ کاٹ بھی دے گا میرے پچھلوں کا خیال کر لے گا. ارے سخی سے کہ ہاتھوں سے سارے کٹ جاتے ہیں. محلے کا چودھری جتنی مرضی فٹیک ڈالے بندہ سہ جاتا ہے، جتنا مرضی کاٹے بندہ کٹ جایا کرتا ہے. سب کو دیکھا ہے
واقعہ، وہاں کے گجر پیر تھے، انہوں نے کہا معرفت لینی ہے تو آ جاؤ، تو ایک ایک چھری لے کے رگڑتے گئے، سر اتارتے گئے کہ معرفت مل جائے گی، لیکن وہ گجر تھا، اس کو پتہ نہیں تھا محبوبوں کی ادا نہیں ہوتی کہ یار کے گردن پر خنجر چلایا جائے، لیکن جب خون جگر کا مشتاق محمد ہو، جناب من ایک اونٹ کو ذبح کرنے میں جتنا وقت لگتا ہے میرے محمد نے 63 کے 63 کو ذبح کر دیا۔ کسی سے پوچھو تو صحیح اتنی جلدی کیسے ہو گئی؟ کہ خود جب لٹنے کے لیے تیار ہو جائے، جب بندہ خود اجڑنے کے لیے تیار ہو جائے، اس وجہ سے پوچھو تو صحیح، جو دنیا سے تھک ہار کے ریل کے سامنے آ جاتا ہے تو دنیا والے آواز دیتے ہیں ادھر سے ہٹ جا، مر جائے گا، لیکن وہ کہتے ہیں آج مرنا مقصود ہے۔ اس کو ریل کی اس موت سے ڈر نہیں لگتا۔ جناب جس نے جان دینے کے لیے نہر میں جانا ہو، خودکشی کرنی ہو، دنیا کے لاکھ وعدے اس کو خودکشی سے نہیں روک سکتے۔ ارے دنیا سے تنگ آ کے بندہ جان نچھاور کر سکتا ہے جس کو ماہی لینے کے لیے آئے، جس کا ٹھنڈن خود چھری لے کے خون جگر لینے کے لیے آئے۔ آؤ اس دل کا ارادہ کریں، لٹنا ہے تو مدینے والے کی گلی میں لٹے۔ ارے اگر اجڑو بھی تو کسی دنیا دار کے در پہ نہ اجڑنا کہ جو یہ کہے تم نے میرے لیے کیا کیا ہے، تمہارا ایک درود پڑھنا محمد کی عشق کی سند ہے۔ جناب من عاشقوں کا بخت یہ ہے کہ عاشق کی زبان ہے اور اس کا کلام، سر چکے ہیں جتیاں پہنیاں نے، جت جاندے نے دھون نوان والے، ہوئے عظمت بھولیاں دی نہیں بھول ہوندی، پچھے قسم جی ہون بچان والے، قبر اس کی ہی میں۔ ادھر ایک بچہ رفیق کا بیٹا کاشف مجھ سے پوچھ رہا تھا کیا باپ کی قبر کا بوسہ لینا جائز ہے؟ تو میں نے کہا جو باپ تمہیں محمد کے در تک لے جائے اس کی قبر کا بوسہ لینا چاہیے۔ ارے اس کی قبر کا بوسہ نہ لو جو حسین کو چھڑوا کے یزید کی طرف تمہیں لے جائے، اور جو تمہیں مرشد اچھا تمہارے آنگن میں بیٹھا کے چلا جائے اس کے تو قبر کو جا کے ایسی سلامیاں پیش کرنی چاہیے کہ باپ تیرا احسان ہے کہ تو نے محمد کی غلامی مجھے سکھائی، اے ماں تیرے دودھ کا حیا ہے کہ تیرے دودھ نے مجھے عشق مصطفیٰ کا وہ فیض عطا کیا جس سے میری نسل مصطفیٰ کی عاشق بنے۔ جناب من کمال زندگی محبوب کے در پر مر مٹنے کا نام ہے۔ تمہاری قبر پر مرمر لگی ہو کسی کو کیا فرق پڑتا ہے؟ دنیا والے کہیں گے ہم نے باپ کے لیے اس کی قبر پر سنگ مرمر لگایا، لیکن نیچے جوتیاں لے کے جوتیاں والے آئے ہوں تو جناب اوپر سنگ مرمر کا کوئی فائدہ نہیں۔ تمہاری قبر پر ذرے تھوڑے ہوں، دل میں محمد کا عشق زیادہ ہو، پھر قبر سے فرق نہیں پڑتا۔ محمد کا عشق وہ سلطنت ہے جس کی بادشاہی محمد کے ہاتھوں میں ہے، اور اس سلطنت کا جو غلام ہو جائے گا وہ اس دنیا کا بادشاہ ہو جائے گا۔ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ کرم پھرے واخر